السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 3 ماہ بعد میں بیرون ملک چلا گیا۔ 9 ماہ بعد بیوی نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ 5 سال بعد وطن جانا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کی خواہشوں نے پردیس ہی رکھا۔ 15 سال بعد اچانک گھر لوٹا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا حیران رہ گیا کہ میرے گھر میں یہ کون لوگ موجود ہیں جن کی طرف دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں۔ بیوی کو آواز دی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کوئی اور نہیں، میرا ہی میرا نام پرویز ہے، اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت پہر اس دن سے شروع ہوا جس دن میں نے پہلی بار سونیا کو دیکھا تھا۔ وہ ہماری جاننے والی تھی، ایک عزیز کی بیٹی، یا شاید کسی دور کے رشتہ دار کی نواسی یا بھانجی، لیکن میرے دل کے رشتے سے وہ میری پہلی ہی نظر میں میرے دل کی شہزادی بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کے انداز کی سادگی نے میری روح کو چھو لیا تھا، اور پھر جب بھی وہ میرے سامنے آتی میری سانس رکنے لگتی، میری آنکھیں جیسے کچھ اور دیکھنا ہی نہ چاہتی ہوں۔ دل دھڑکنے لگتا تھا جیسے اسے بھی علم ہو، جیسے وہ یہ سب کچھ جاننا چاہتا ہو کہ وہ سامنے ہے، لیکن سونیا کو میرے دل کی حالت کا کوئی بھی علم نہیں تھا۔ میں اسے چپ چاپ دیکھا کرتا، اس کی ہر مسکراہٹ کو اپنے دل میں قید کرتا، اور پھر رات کو انہی لمحوں کی تصویریں آنکھوں میں بسائے سو جایا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی سونیا کے چہرے میں سما گئی ہے۔ اس کی بات کرنے کا انداز، اس کا چلنا، اس کا رونا، ہنسنا، ہر انداز مجھے اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا، لیکن میں کبھی اس کے سامنے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا، نہ ہمت ہوئی، نہ موقع ملتا، یا شاید میں خود ہی اس خوف میں جیتا رہا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو میرے خواب ٹوٹ جائیں گے، میری امیدیں بکھر جائیں گی۔ لیکن ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات اپنے گھر والوں سے کروں گا۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی، ماں جو میرے دل کی ہر دھڑکن کو جانتی تھی۔ میں نے کہا، اماں مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے رشتہ لے کر جائیں۔ ماں نے پوچھا، کون سی لڑکی؟ میں نے کہا، سونیا، جو فلاں کی بیٹی ہے۔ ماں نے تو پہلے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، وہ تو بہت خوبصورت لڑکی ہے اور بہت ہی نیک بھی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماں، وہی مجھے پسند ہے۔ ماں نے کہا، ہم رشتہ لے کر جائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تجھے ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ ماں نے کہا، تو شادی کے بعد واپس ملک نہیں آئے گا، باہر ہی رہ کر کمائی کرے گا اور ہمیں وہاں سے پیسے بھیجتا رہے گا، کیونکہ تیرے علاوہ یہاں پر کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تیرے ابو فوت ہو چکے ہیں اور تیری دونوں بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، ان کی شادیاں ابھی کرنی ہیں، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے۔ میں نے کہا، ماں یہ کوئی وعدہ لینے والی بات ہی نہیں ہے، میں تو ویسے ہی وہاں رہتا ہوں اور کماتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے پیسے بھیجنا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگر شادی کے بعد بھی یہی سب کچھ کرنا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ویسے بھی تو چاہتا ہوں کہ سونیا کو وہ سب کچھ دوں کہ جس کی وہ حقدار بھی ہے۔ اگر میری کمائی سے آپ سب خوش ہیں تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، ہم تیرے رشتے کی بات کریں گے، اور اگر سونیا کے گھر والے مان گئے نا تو ہم تمہیں 2 ماہ میں ہی بیاہ کر دیں گے۔ میں نے کہا، ماں بس دیر نہ کیجیے گا اور جلدی سب کچھ طے کریں۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ماں اور بہنیں سونیا کے گھر گئیں۔ سونیا کے والدین نے بھی یہ رشتہ خوشی سے قبول کر لیا۔
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں باہر کے ملک میں اچھی خاصی کمائی کرتا ہوں اور میرا کوئی نشہ نہیں، میری کوئی بری عادت نہیں، اور میرے گھر میں صرف ایک ماں اور دو بہنیں ہی ہیں جنہیں میں سہارا دے رہا ہوں۔ انہیں لگا کہ سونیا وہاں جا کر خوش رہے گی، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جلد ہی ہماری منگنی ہو گئی تھی، اور کچھ ہی مہینوں میں نکاح اور رخصتی کی تاریخ بھی طے ہو جانی تھی۔ میں دل میں ہر دن اس کا چہرہ یاد کرتا، ہر رات اس کے خیالوں میں گزار دیتا، ہر دعا میں اس کی خوشی مانگتا۔ وقت گزرتا رہا اور بالآخر وہ دن آ گیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا، جب سونیا میری زندگی میں دلہن بن کر آنے والی تھی۔ میں دلہن کے لباس میں سونیا کو دیکھنے کا تصور کرتا تو دل بے قابو سا ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی محبت کا اظہار اس وقت کروں جب وہ میری ہو جائے، جب درمیان میں کوئی پردہ نہ رہے، جب اس کی آنکھوں میں صرف میری ہوں۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا۔ ہماری شادی ہو گئی، سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا، جیسے قدرت نے ہر رکاوٹ کو خود ہٹا دیا ہو۔ سونیا دلہن بن کر میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر شرم کی سرخی، اس کے جھکے ہوئے پلکیں اور اس کی دھڑکنوں کی آواز جیسے میری روح کو تک زخمی کر دیتی ہے۔ پہنچ رہی تھی، میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، سونیا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گئی مگر پھر آہستہ سے بولی، جی۔ میں نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے پوچھا، یہ کب سے؟ میں نے کہا کہ جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے ہی تم میرے دل میں ہو۔ تمہیں دیکھے بغیر چین بھی نہیں آتا تھا، ہر لمحہ تمہیں سوچتا رہا، ہر خواب تمہارے چہرے سے سجا، ہر دعا میں تمہیں مانگا، اور آج تم میری ہو گئی ہو تو میں نے سوچا کہ اپنی محبت کا اظہار کر دوں۔ سونیا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولی کہ میں بھی ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے مرد سے ہو جو مجھ سے محبت کرے، مجھے سمجھے اور میرا محافظ بنے اور میرا ساتھ دے دے۔ اور کیا آپ اس محبت کا مان رکھیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ کیا مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، سونیا تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تمہارے ہر دکھ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ہر خواب کو اپنی آنکھوں سے سجاؤں گا، اور تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سونیا نے اپنا سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے، کیونکہ آپ کے لہجے میں جو سچائی ہے وہ لفظوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ قائم رہے اور ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں۔ میں نے اس لمحے میں دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری محبت کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ سونیا کے ساتھ جڑ چکا تھا، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی ماں کو، بہنوں کو، امیدوں کی اور سونیا کی محبت کے درمیان کبھی کوئی فرق نہ آئے گا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے ہر وعدے کو نبھاؤں گا، کیونکہ یہی محبت ہے، یہی رشتہ ہے، اور یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ میں اپنی شادی کو خوبصورت بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ بیوی کے ساتھ کچھ یادگار لمحے گزاروں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اسے ہماری زندگی کی نئی کا آغاز حسین طریقے سے ہو جائے۔ میں نے ہنی مون کا پلان بنایا اور ہم دونوں چند دنوں کے لیے شمالی علاقوں کی طرف نکل گئے۔ بیوی کے چہرے پر خوشی کی وہ چمک دیکھ کر میں نے خود کو خوش نصیب سمجھنے لگا۔ ہر صبح وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرتی،
ہر شام ہم کسی پہاڑی راستے پر ٹہلتے ہوئے کوئی تصویریں بناتا تو میں کہتا کہ میرے ساتھ اس کی ہر ایک تصویر ضرور کھینچے۔ یہ دن ہمارے لیے خواب کے جیسے تھے۔ ہم دونوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے۔ واپس آئے تو گھر کے خرچوں میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ شادی اور ہنی مون دونوں پر اچھا خاصا خرچ آ گیا تھا۔ لیکن میں نے کبھی دل میں پریشانی نہیں آنے دی۔ میں کہتا تھا سب کچھ سنبھال لوں گا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ بس کچھ مہینے بعد مجھے واپس بیرون ملک چلے جانا تھا۔ بیوی سے وعدہ کیا کہ میں جلدی آؤں گا، زیادہ دیر پردیس میں نہیں رکوں گا۔ کام ختم کر کے جلدی لوٹ آؤں گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک شفٹ ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف ماں سے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، وہاں کا کام جاری رکھوں گا اور پیچھے پیسے بھیجتے رہوں گا تاکہ گھر کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ دونوں سے وعدے کر کے میں خود ایک عجیب سے دباؤ میں آ گیا، کیونکہ دونوں وعدے ایک دوسرے تھے متضاد تھے۔ ایک طرف بیوی کو میری ضرورت تھی، دوسری طرف ماں کو میرے پیسوں کی۔ مجھے بنیادی طور پر کام چلانے والا انسان کہا جا سکتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بس جیسے تیسے وقت گزر جائے، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیوی کی محبت دل میں تھی، اس کی یاد ہر لمحہ ستاتی رہتی تھی، اور میں اس کے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی میں اسے یہ کہا تھا کہ شادی کو صرف 3 مہینے گزرے تھے اور میں 2 مہینے کے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ یعنی پردیس میں مجھے آئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب خبر ملی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن جب میں نے یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی تو اس کا چہرہ سگل گیا اور کہا اب کیا بچوں کے خرچے شروع ہو جائیں گے؟ یہ بات اس نے میرے منہ پر کہی اور میں حیران رہ گیا۔ میرے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہوئی، لیکن میں خاموش رہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مان جائیں گی، لیکن حالات نے رخ ہی بدل لیا تھا۔ ساتھ ہی وہ مجھے بھی مان جائیں گی، لیکن حالات نے رخ بدلا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ میری بیوی نے جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ میرا دل بے تاب ہو گیا۔ ان معصوموں کو دیکھنے کے لیے میں نے فوراً پاکستان جانا چاہتا تھا، ان کو گود میں لینا چاہتا تھا، لیکن ماں نے منع کر دیا تھا۔ کہنے لگ گئی تھی کہ ابھی تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچے سنبھال لیں گے، تو مت آ، رشتہ دیکھنے والے تیری بہن کے لیے آ رہے ہیں، تو لڑکی والے سمجھیں گے کہ گھر کا لڑکا باہر کام نہیں کر رہا، صرف بہنوں کے سہارے گھر چل رہے ہیں۔ ماں کی باتیں سن سن کر میرا دل و دماغ معاف ہو گیا۔ میں ایک طرف بچوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، دوسری طرف ماں کے الفاظ مجھے قید میں ڈال رہے تھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا اب بھی نہیں جاتا۔ بیوی کو فون پر مبارکباد دے دی تھی، لیکن وہ ناراض تھی، کیونکہ اس نے سوچا کہ میں بچوں کی پیدائش پر بھی نہیں آیا تو آگے کیا آئے گا۔ ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جب بھی فون پر بات ہوتی کسی نہ کسی بات پر تلخی ہو جاتی۔ کبھی وہ کہتی کہ تمہیں میری قدر نہیں، کبھی میں کہتا تم نہیں سمجھتی میں کتنی دور ہو کر تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں۔ جھگڑا ہوتا، ناراضگی ہفتوں چلتی، کبھی میں خود کو ملامت کرتا اور بات کرنے کے لیے پہل کرتا، کبھی وہ خاموش ہو جاتی، اور پھر دنوں بعد فون آتا اور ہم بات چیت کر لیتے تھے، لیکن پھر سے کوئی چھوٹی سی بات بحث کا سبب بن جاتی اور ہم دوبارہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے۔ بیوی کو لگتا کہ میں اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اس سے دوری اختیار کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ ہر وقت شک کرتی رہتی ہے اور مجھے سکون سے بھی نہیں جینے دیتی تھی۔ مجھے اس کی زندگی آسان لگتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ہے، اور اس کو لگتا تھا کہ میں تنہا ہوں۔
میرے پاس وقت ہے اپنے لیے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں رات بھر فیکٹری میں کام کرتا، جسم تھکن سے چور چور ہو جاتا۔ صبح جب فون کرتا تو بیوی غصے سے بات کرتی اور کہتی کہ تمہاری ہمر پرواہ نہیں، اور جب وہ بچوں کی نیند یا بھوک سے تھکی ہوئی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ وہ جان بوجھ کر مجھ سے جھڑک رہی ہے۔ اس طرح جھگڑے معمول بنتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ہم نے بات کرنا کم کر دی۔ کبھی کبھار کوئی ضروری بات ہو جاتی تو بس فون ہو جاتا، وہ بچوں کی تصاویریں بھیجتی، میں انہیں دیکھ کر دل بہلا لیتا، لیکن دل کے اندر ایک خلش باقی رہتی کہ میں ان لمحات میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوں۔ وقت گزرتا رہا، مہینے سال بنتے گئے، ہم دونوں ایک دوسرے سے جذباتی طور پر دور ہونے لگے، اور بس ذمہ داریوں کا رشتہ رہ گیا۔ بچوں کی فکر تھی، ان کی تعلیم، ان کی صحت، اور بیوی کو گھر کی ٹینشن، ماں بہنوں سے الجھاؤ۔ ان سب باتوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی محبت زندہ تھی، وہی محبت جس کے لیے میں نے سونیا سے شادی کی تھی۔ جیسے میں نے شادی کی پہلی رات بتایا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور وہ ہنس کے بولی تھی، کیا آپ اس ماں کا محبت کا مان رکھیں گے؟ میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وقت کی ایک عجیب خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی نہیں رکتا، ہمیشہ بہتا رہتا ہے، جیسے دریا کا پانی جو کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ وقت چاہے خوشیوں بھرا ہو یا دکھوں سے لبریز، وہ ایک سا ہی گزرتا ہے۔ میرے لیے وقت ایک جیسے ہی بوجھ بن چکا تھا، میں ایک مشین کی طرح چل رہا تھا، صرف اپنوں کے لیے، ان کی خوشی، ان کے ارمان، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے دن رات محنت کی، پیسے بچائے، قرض لیے، اور امی کی پسند سے ان کے لیے اچھا سا جہیز تیار کروایا۔ ان کی پسند کا فرنیچر، کپڑے، برتن، ہر چیز دلوائی۔ جیسے ہی شادی ہوئی، 4 مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا، اتنی محنت، اتنی دعاؤں کے بعد بھی یہ نتیجہ نکلا کہ وہ واپس آ گئی، اور اب گھر میں دوبارہ ایک مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس کا سامان سسرال والوں نے روک لیا تھا، ہم کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے رہے، مقدمات ہوتے رہے، کبھی کسی طریق پہ پیشی ہوتی، کبھی کسی پہ یہ گواہی دینی پڑتی۔ مہینوں بعد جا کر کچھ سامان واپس ملا، لیکن دل کا سکون کبھی واپس نہ آیا۔ اس دوران امی نے میری دوسری بہن کے لیے لڑکا دیکھ لیا، اور مجھے فون کر کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ رشتہ بہت اچھا ہے، اور اگر ہم ابھی بات نہ کریں تو لڑکا کہیں اور ہو جائے گا، اور بعد میں پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جو بہتر سمجھتی ہیں کر لیں۔ پر میرے دل میں ایک خلش تھی، ایک تکلیف تھی، ایک دکھ تھا کہ جو میرے دل میں سے ایک خلش بھی تھی، ایک دکھ تکلیف بھی تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، جنہیں میں نے شادی کے بعد صرف 2 مہینے ہی دیکھا تھا، جن کی یادیں میرے ساتھ سوتی جاگتی تھی۔ پر میں نے پھر بھی اپنی ماں کی بات مانی، کیونکہ میں نے ان سے وعدے کیے تھے، اور میں نے وعدہ نبھانے والا آدمی تھا۔ دوسری بہن کی شادی کے لیے میں نے دوبارہ سے کمر کس لی، قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہنا، اور دبت چلا گیا، لیکن امی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سب برداشت کرتا رہا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، امی میں اب واپس آنا چاہتا ہوں، بیوی بچے یاد آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ باقی کی زندگی میں ان کے ساتھ گزاروں، ان کے بچپن کو دیکھوں، ان کی تربیت خود کروں۔ لیکن میری ماں نے فوراً کہا، ابھی نہیں، ابھی تیری بڑی بہن کی دوبارہ شادی کرنی ہے، اور اس بار بہت خرچہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ طلاق یافتہ بھی ہے، اور لڑکے والے بہت مان
مانگ رہے ہیں۔ ان کو گاڑی چاہیے، نیا جہیز چاہیے، وہ پرانا سامان قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے یہ دوسری شادی ہے، اس لیے ہر چیز نئی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا امی اب میں تھک چکا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں اور نہیں کر سکتا۔ پر امی نے کہا تیرے بیوی بچے کوئی اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، وہ تو عزت سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بس یہ آخری کام ہے پھر آ جانا۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا کیونکہ میری ماں کی باتوں میں ہمیشہ ایک جذباتی بلیک میلنگ ہوتی تھی جو میرے دل پر برا اثر کرتے جاتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی خواہشات قربان کر دی، میں نے اپنی تنخواہ کے علاوہ اضافی کام بھی کرنے شروع کر دیے، دن رات مشقت محنت کرتا رہا اور پھر مختلف لوگوں سے قرض لیا، بینک سے لون لیا، اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سب کچھ ایک شادی کے لیے تاکہ میری بہن کی زندگی پھر سے بس جائے۔ اس بار میں خود شادی میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ میں اتنے قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا کہ واپسی کا خرچ بھی نہیں بچا تھا۔ جیسے ہی بہن کی شادی ہوئی امی نے کہا اب تو واپس آ جا۔ میں نے کہا امی اب کیسے واپس آؤں؟ میرے قرضے میرے سر پر کھڑے ہیں، اگر میں آ گیا تو یہ سب واپس کیسے دوں گا؟ 10 سال لگ جائیں گے ان کو اتارنے میں۔ تو امی چپ ہو گئی، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا تھا، جیسے میری ذات ایک فیکٹری میں بند ہو گئی ہو اور میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا تھا قید اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ میری نیندیں اڑ چکی تھی، میں راتوں کو جاگتا تھا، چھت کو گھورتا رہتا تھا، اپنے کمرے کی دیواریں جیسے مجھ سے سوال کرتی تھی کیا یہی زندگی ہے جس کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ میں دوسروں کے ارمانوں کے لیے اپنے خوابوں کو دفن کر چکا تھا۔ میرے ساتھ ایسے اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اس طرح سالوں سے پردیسوں میں رہ رہے تھے، ان کی بھی یہی کہانی تھی، سب اپنوں کے لیے کما رہے تھے اور خود ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ پردیس ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، یہ دھیرے دھیرے انسان کے اندر سرایت کرتا ہے اور ایک دن ساری خوشیاں کھا جاتا ہے۔ میں جس عورت سے بے حد محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے، جس کی ہر بات مجھے پیاری لگتی تھی، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہر خواہش دل میں بسائے ہوئے تھے، یہاں تنہا بیٹھا تھا اور وہاں بچوں کے ساتھ اپنی وہ جنگ لڑ رہی تھی۔ میں نے جس عورت کو میری بیوی بنایا وہ میری دنیا تھی، پر اس دنیا سے میرا رابطہ صرف فون پر تھا، وہ بھی کبھی کبھار، کیونکہ ہمارے بچے جگڑتے بڑھتے چلے جا رہے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں میرا دل اور دماغ دونوں بوجھل تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر صبح ایک نئے دکھ کے ساتھ شروع ہوتی اور ہر رات ایک نئے بے بسی کے ساتھ ختم ہو جاتی، جیسے میں ایک قید میں ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ اور میں ایک بے بس جی ہی رہا تھا، بغیر کسی آس کے، امید کے، بغیر کسی خوشی کے، جیسے ایک درخت ہو جس کی جڑیں ہوں تو زمین میں ہوں لیکن شاخیں سوکھ چکی ہوں اور پھل کبھی نہ آئیں۔ 15 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، انسان کے چہرے کی لکیریں بدل جاتی ہیں، بالوں میں چاندنی اتر آتی ہے، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، بدن تھکن سے جھکنے لگتا ہے اور دل مایوسیوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر میں تو سن ہی ہو چکا تھا۔ میں بھی 15 سال کا بوجھ اٹھائے واپس آ رہا تھا۔ جب میں گیا تھا تو جوانی کی دہلیز پر کھڑا ایک پرعزم انسان تھا، مگر جب لوٹا تو امیدیں بکھر چکی تھی، ہمت ختم ہو چکی تھی، تھک چکی تھی اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے ماں جو میری ہی بغیر رہ ہی نہیں، بہن کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ اب آپ آ جاؤ، کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ غصہ کیا نہ شکوہ کیا، چپ چاپ سامان باندھا اور وطن لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ 15 سالوں میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اپنی بہن کی شادیوں پر اور ماں کی خواہشوں پر، قرضوں کے پہاڑ
پر لٹا دیا۔ اب میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا سونے کا سیٹ ہی خرید لیتا۔ میری جیب خالی تھی، لیکن دل میں امید کی رمق باقی تھی کہ شاید جب میں واپس جاؤں گا تو سب کچھ پھر سے جڑ جائے گا، بیوی گلے لگے گی، بچے خوش ہوں گے، میں ایک بار پھر اس گھر کا باپ اور شوہر کہلاؤں گا۔ لیکن میری ساری امیدیں اسی لمحے چکنا چور ہو گئی تھیں جب میں اپنے ہی دروازے پر اجنبی بن کر کھڑا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک نوعمر لڑکا آیا، مجھے حیرانگی سے دیکھ کر پوچھا، جی آپ کون؟ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے جیسی تھی، مگر لہجہ اجنبی تھا۔ ابھی میں جواب دینے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک لڑکی آ گئی۔ اس نے مجھے اجنبی نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ ہمارے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس کا گھر ہے؟ میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، دل دھڑکنے لگا اور میری آنکھیں بھیگنے لگیں، کیونکہ یہی تو میرے بچے تھے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نواز رکھا تھا، جنہیں میں 15 سال پہلے پہلی بار گود میں لیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے جوان ہو کر کھڑے تھے، مگر مجھے پہچان نہ سکے، میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، میرے جسم میں سکت نہ رہی، میں اندر سے کانپ گیا۔ اور اسی لمحے میری بیوی جو کہیں پیچھے سے یہ سب سن رہی تھی، اچانک سے نمودار ہوئی اور مجھے دیکھ کر رک گئی۔ چند لمحے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، پھر جب میری آنکھوں سے بہتے آنسوں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں ہی پرویز ہوں، تو وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، پرویز تم آ گئے، میں نے تمہارے لیے برسوں دعائیں مانگی، تمہیں ہر لمحہ یاد کیا، تمہارے بغیر ایک پل سکون چین نہ آیا، اور آج تم میرے سامنے ہو، میں یہ لمحہ کیسے ضائع جانے دوں؟ وہ مجھ سے لپٹ گئی، رو دی اور میں بھی رو دیا۔ یہ وہ آنسو تھے جو سالوں سے میرے اندر قید تھے، یہ وہ درد تھا جو میں نے ہر رات تنہائی میں سہا تھا، یہ وہ ملاقات تھی جس کے لیے میں نے 15 سال برداشت کیے، مگر اس نے کی محبت کے بیچ میں جب میں نے اپنے بچوں کی طرف بڑھا تو ان کے چہروں پر اجنبیت تھی، نفرت تھی، غصہ تھا۔ میرا بیٹا آگے بڑھ کر بولا، ہمیں نہیں پتہ آپ کون ہیں، ہمارے لیے آپ کوئی اجنبی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزارا ہے، ہماری زندگی میں آپ لوگوں کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اب آپ نے تو ہمیں کبھی تھپکی تک نہیں دی، کبھی ہمارے ساتھ سکول نہیں گئے، نہ بخار میں ہمارا سر سے لایا، نہ عید پر ہمارے لیے کپڑے لائے۔ ہم نے اپنی ماں کو اکیلا دیکھا، اس نے ہمیں اکیلا پالا۔ آپ نے تو ہماری ماں کے آنسو تک نہیں پہنچے، تو آپ کس حق سے باپ کہلانا چاہتے ہیں؟ میری بیٹی نے بھی اسی تلخی سے کہا، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ماں کی گود دیکھی ہے، باپ کا سایہ نہیں، آپ تو صرف ایک نام ہے جس کے سائے میں ہم جلے ہیں، اور اب آپ آ گئے ہیں تو ہم آپ کو کیسے اپنا مان لیں؟ میری بیوی نے روکنے کی کوشش کی، وہ کہتی رہی، بچوں ایسے نہیں کہتے، یہ تمہارے باپ ہیں، جنہوں نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ مگر بچوں کا دل پتھر ہو چکا تھا، وہ بچپن سے محرومیاں سہتے ہوئے آ رہے تھے، ان کے دلوں میں میرے لیے صرف خالی پن اور تلخی تھی۔ وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے اور میں وہیں دروازے پر آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میں وہ باپ تھا جس نے اولاد کی ہنسی خوابوں میں دیکھی تھی، جو ان کی باتوں سے جیون میں خوشی کا تصور کرتا تھا، مگر آج وہی اولاد مجھے پہچاننے سے انکاری تھی۔ میں زمین پر ہاتھ مارے آسمان کی طرف دیکھا اور زور زور سے رونے لگا۔ بیوی میرے قریب آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تمہیں تنہا نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ سب میری مجبوری تھی، جبکہ میری ماں کی ضد تھی، میرے بہنوں کی شادیاں تھیں، میرے قرضے تھے، میں نے سب تمہیں بتانا چاہا تھا، مگر رابطہ ٹوٹ گیا، میں تنہائی میں تڑپتا رہا، تمہیں یاد کرتا رہا۔ بیوی نے آنسو صاف کیے اور کہا کہ پرویز تم مرد ہو، مرد روئے تو پہاڑ ہل جاتے ہیں، تم نے بہت کچھ سہا ہے، سب میں جانتی ہوں، تم میرے شوہر ہو،
میرے بچوں کے باپ ہو، تم نے میری زندگی میں پھر سے امید جگا دی ہے، تم لوٹے ہو، بس یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم میرے ہم سفر ہو، تم سے وفا کی امید تھی اور آج بھی وہی وفا دل میں زندہ ہے۔ مگر بچوں کا دل جیتنا آسان نہیں ہوگا، انہوں نے تمہاری غیر موجودگی میں بہت کچھ سہ لیا ہے۔ تمہیں ان کے لیے اب وہ باپ بننا پڑے گا جس کی جھلک ابھی تک انہوں نے اپنی پوری نہیں دیکھی ہے۔ میں نے سر کو ہلا دیا تھا اور بولی کہ ہاں، میں ان کے دل جیتنے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے ساری عمر لگ جائے، مگر میں یہ جنگ نہیں ہاروں گا، میں اپنے بچوں کا باپ بن کے رہوں گا۔ جو وقت چھن گیا وہ نہیں لوٹے گا، مگر جو وقت بچا ہے میں اسی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ جو تھوڑے بہت پیسے میرے پاس بچے تھے وہ بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن حوصلہ تھا، ہنر تھا اور ایک عزم تھا کہ اب جو بچا ہے اسے سنوارنا ہے۔ ماضی کو واپس نہیں لا سکتا، مگر آنے والے دنوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی جرمن سٹور کھول لیا۔ یہ کام آسان نہ تھا، مگر میری بیوی نے میرا ساتھ دیا۔ جیسے پہلے صبر سے وقت کاٹتی رہی، ویسے اب میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہم دونوں نے دن رات محنت کی، میں دکان چلاتا اور وہ گھر سنبھالتی۔ کبھی تھک جاتا تو پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں سکون آ گیا، اب میں ساتھ ہوں۔ ایک رات بیٹھے بیٹھے وہ اچانک بولی، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد ہم پر کیا گزری؟ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، وہ بولتی گئی اور میں اندر ہی اندر ٹوٹتا گیا۔ اس نے بتایا تمہاری ماں نے اسے کبھی بہو تسلیم نہیں کیا، اس پر ظلم کرتے رہی، کبھی کبھی کھانے کے لیے ترسا دیتی، میرے بچوں کو بار بار کہتی تمہارا باپ تمہیں چھوڑ گیا، اسے تمہاری فکر نہیں، تم بے سہارا ہو، بے یار و مددگار ہو۔ تمہاری بہنیں بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیتی تھی، ان کو کپڑے تک نہیں دیتی تھی، ہر وقت تحقیق کرتی رہتی تھی۔ میں سنتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں وہ وقت یاد کرتا رہا کہ جب میں واپس دیار غیر میں دن رات ایک کر کے قرض چکا رہا تھا، جب میں کہتی تھی کہ ہم تمہارے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تب دل مطمئن ہوتا تھا۔ اب پتہ چلا وہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے غصہ نہیں آیا تھا، کیونکہ غصہ تو اس وقت آتا جب دل میں امید باقی ہو۔ یہاں تو صرف دکھ تھا، صدمہ تھا اور ندامت تھی۔ مجھے احساس ہوا میری ماں میرے اخلاص کا استعمال کرتی رہی، اس نے میرے بچوں سے میرے متعلق جھوٹ بول کر ان کے دل میں نفرت پیدا کی اور پھر خاموشی سے ملک چھوڑ گئی۔ ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں۔ لیکن میری بیوی نے ہار نہیں مانی، وہ ڈٹی رہی، اکیلے بچوں کو پالا پوسا، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کے لیے بھی ماں بنی، باپ بنی۔ میں نے بچوں کو اپنا بنایا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کو ہنسانے کی کوشش کی، ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی، تو آہستہ آہستہ ان کا دل کا برف پگھلنے لگا۔ پہلے انہوں نے مجھ سے نظریں چرانا چھوڑ دی، پھر سلام دعا شروع ہوئی۔ پھر ایک دن میرا بیٹا آ کر بولا، ابو آج ہمارے اسکول میں فنکشن ہے، آپ آئیں گے نا؟ میں نے سر ہلایا، وہ مسکرا دیا، میں نے وہ مسکراہٹ دل میں بٹھا دی۔ بیٹی نے اپنے ہاتھ سے میرے لیے چائے بنائی، میرے سامنے رکھی اور بولی، ابو آپ تھک جاتے ہوں گے، یہ سب میرے لیے۔ وہ لمحے تھے جن کا انتظار میں برسوں سے کر رہا تھا۔ میرا گھر آہستہ آہستہ خوشیوں سے بھر گیا، میں نے دکان کو بڑھا دیا، محنت سے کام کیا، بچے بھی مدد کرنے لگے، اور بیوی تو پہلے ہی میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ ہم تین وقت کے کھانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی باتیں بھی کھانے لگ گئے تھے، دکھ سکھ بانٹنے لگے، ہنسنے لگے، جینے لگے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ 15 سال ہمیشہ دکھتے رہے۔ میری بیٹی کے پہلے قدم، میرے بیٹے کے پہلے لفظ، اس کے اسکول جانے کے پہلے دن، بخار میں تڑپتے لمحے، امتحان کے دنوں کا دباؤ کسی نے میرے ساتھ نہیں بانٹا۔ وہ سارے پل گزر چکے تھے، میں نے ان کا گواہ نہ بن سکا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے جو برداشت کیا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید ہار مان چکا ہوتا۔ وہ ہنس کے بولی، عورت جب ماں بن جائے تو اس کی ہار جیت کا پیمانہ بدل جاتا ہے، وہ صرف بچوں کے لیے جیتی ہے۔
میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا کہ کاش سب مرد اپنی بیویوں کی قدر وقت پر کرنا سیکھ لیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے بچوں کی تعلیم مکمل کروائی، بیٹی کو کالج میں داخلہ دلایا، بیٹے کو ساتھ اپنی دکان پر سکھانا شروع کیا۔ کبھی کبھی شام کو بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتے، ہنستے روتے اور پھر سکون سے سو جاتے۔ زندگی نے مجھے سکھایا انسان کو کبھی کسی ایک طرف کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ کے بعد بیوی ہوتی ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہاری اولاد سنبھالتی ہے۔ اگر وہ باوفا ہو تو تم خالی ہاتھ واپس بھی آؤ تو سب کچھ دوبارہ بنا سکتی ہے۔ زندگی میں کتنا بھی کما لو، کتنی بھی دولت اکٹھی کر لو، اگر رشتے نہ سنبھالے تو سب کچھ بیکار ہے۔ دولت دوبارہ آ سکتی ہے، وقت نہیں۔ اولاد کا بچپن ایک بار جاتا ہے پھر لوٹ کر نہیں آتا، اور سب سے قیمتی تحفہ وہی ہوتا ہے جو تمہاری موجودگی کا ہو، تمہارے لمس کا ہو، تمہارے وقت کا ہو۔ رشتے نبھاؤ خلوص سے، سچائی سے، کیونکہ آخر میں صرف رشتے ہی ساتھ دیتے ہیں، باقی سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔